السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 183 سطر نمبر 21 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن کو سیکھا اور آگے سکھایا۔ قرآن شریف کے پڑھنے والے کو اور آگے سکھانے والے کو، پڑھانے والے کو بہترین کہا گیا ہے۔ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا جو بزنس کر رہے ہیں، جو ان کا پروفیشن ہے، جیسے زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کی طرف سے بہترین کہلائے گئے ہیں۔ قرآن کریم سے پوچھا گیا نام کیا ہے تیرا؟ تو کہتا ہے قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ کہا تو کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا تھا؟ تو کہتا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا۔ تجھے کون لے کے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تیری حفاظت کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو فرماتا ہے قرآن شریف سے ہی وہ جواب دے رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی لی ہوئی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ مٹا سکتی ہے نہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتی ہے۔ تو قرآن شریف سے پوچھا گیا تجھ میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے؟ کسی جگہ پہ شاید تیری بات غلط لکھی ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ تو کیا قرآن شریف میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ابھی سورہ بقرہ شروع ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں گیا، کوئی شک و شبہات نہیں ہے، ہر ایک بات حق ہے، ہر ایک بات سچ ہے، ہر ایک بات پہ اس چیز کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اس کو حق اور سچ مانا جائے گا۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ایک آیت بھی اس کے جیسی کوئی نہیں بنا سکتا، واحد ڈگری ہے۔ ہم نے قرآن والوں کو مذاق سمجھا ہوا ہے، کسی نے حفظ کر لیا، اچھا حفظ کر لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ قرآن شریف جو پڑھاتا ہے، جو قرآن شریف پڑھ چکا ہے، اس کو یاد رکھے ہوئے ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ جب قبر میں اترے گا تو قرآن شریف اس کے لیے لڑے گا کہ اس کو جنت تک لے کر جاؤں گا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام فرمایا ہے قرآن والوں کے لیے۔ قرآن شریف پڑھنے والوں کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، ان تاج کی روشنی سورج سے بھی 70 گنا زیادہ ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے۔ پھر قرآن شریف والوں کے کیا مقام ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے ورتل ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کے لیے بہت اعلیٰ انعام رکھے ہوئے ہیں آگے۔ ابھی قرآن ایک واقعہ یاد آیا، غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم کو غالباً کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ شاید کسی موچی کے پاس گئے ہیں تو اس کو کہا کہ میری جوتی سی دے، میں تجھے قرآن کی 2 آیات سناتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں پیسے لوں گا، مجھے قرآن کی آیت سے کوئی غرض نہیں ہے، مطلب یہ پیسے نہیں ہے، میرے کام کی چیز نہیں ہے، مطلب اس کا جس طرح اس نے جواب دیا۔ وہ واپس اپنے والد صاحب کے پاس ہے، والد صاحب دیکھو میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، اس کو میں نے کہا میں تجھے قرآن سناتا ہوں، تو اس نے میرا یہ کام کر کے نہیں دیا۔ تو اس کے والد محترم بہت اچھی ذہنیت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ہیرا دیا اور کہا یہ جا کے نا ہر جگہ پہ جا کے اس کا نا ریٹ لگواؤ کہ یہ کتنے کا ہے، پھر واپس میرے پاس لے کر آنا، کسی کو دے کر نہ آنا۔ وہ سبزی والے کے پاس گیا، سبزی والا کہتا ہے میرا یہ اتنی میں سبزی تجھے دے دوں گا، تیرے گھر کی جتنی ضرورت ہے یہ دے دوں گا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا، وہ کسی دکان پر گیا مطلب پرچون کی، تو وہاں کی وہ چیزیں دینے لگ گئے۔ جب وہ ہیرے کی دکان پر گئے تو ان کو کہا گیا کہ پوری دکان میری جو ہے نا وہ اس کے پیسے ادا نہیں کر سکتی، یہ بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح وہ واپس آئے تو کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، میں سبزی والے کے پاس گیا، وہ 2-3 سبزیاں دے کر مجھے کہہ رہا تھا تم چلا جا یہاں سے،
یہاں یہی کچھ دے گا، تو یہ مجھے دے دے، کسی طرح دے دے. اس کو قیمت معلوم نہیں تھی. لیکن جب میں ہیرے والے کے پاس گیا تو ہیرے والا کہتا ہے یہ پوری دکان جو ہے نا یہ بھی میں تجھے دے دوں، سونا جواہرات دے دوں تو اس کی قیمت زیادہ ہے. تو ان کے والد محترم فرمانے لگے بالکل اسی طرح قرآن کریم ہے. قرآن کریم جو ہے نا یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے. یہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوئے، سونے چاندی سے لدے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے حفاظ بتائیں گے کہ یہ قرآن کریم کی قیمت کیا تھی. آج قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کی کیا عزت ہے میں بتلاتا ہوں. پہلے تو اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، آپ نا 500,000 لے لینا. میں یہ بات بہت تلخ کرتا ہوں. ہر کسی کی جو بیک بون ہے نا وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی. ہر انسان کو آج کے اس مہنگائی کے دور میں پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن انگلش پڑھانے والوں کو 5,000 روپے تنخواہیں یہ لوگ دیتے ہیں. اسی جگہ پر جب کوئی قرآن والا آتا ہے وہ اگر کہہ دے کہ میں ایک بچے کا 1,000 بھی لوں تو وہ کیا کہتے ہیں، اتنے زیادہ؟ قاری صاحب قرآن شریف ہی تو پڑھا رہے ہو. کیا مطلب؟ قرآن شریف ہی تو پڑھا رہے ہو، کیا قرآن کی کوئی قدر نہیں ہے؟ قرآن کو اتنی بڑی کتاب کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ قرآن شریف کی قدر اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھ لینا قیامت کے دن. قرآن کریم کوئی مذاق ہے؟ قرآن کریم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. انگلش سے کیا یہ اچھی کتاب نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم ہمیں؟ ایک قاری صاحب 10 کلومیٹر دور جا کر تمہیں قرآن کریم پڑھانے آئے، تم فون کر کے کہتے ہو قاری صاحب معذرت آج ہم گھر پہ نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں. یہی کہہ کے دیکھنا تم کبھی اکیڈمی کے کسی سر کو، وہ تمہیں بتلائے گا. قرآن کریم کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ لوگ پڑھانے آتے ہیں ان کی مہربانی ہے. وہ لوگ اگر اپنے ایک بات ضرور ہے کہ وہ ان کو 1,000 دیتے ہو، اس 10,000 سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، پورا گھر چلا رہا ہوتا ہے. کبھی سنے قرآن کریم کے لوگ یہ باہر احتجاج کر کے کھڑے ہوئے ہوں آج ہم نے نہیں پڑھانا، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ مہنگائی کے اس دور میں، میں خود بھی پڑھاتا ہوں، مہنگائی کے اس دور میں ہم نے کبھی نہیں طلب کیا کہ آج ہماری تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے. مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی ٹیوشن والے کو کہا ہو کہ نہیں یار یہ کم ہے، اس سے زیادہ دو. پیٹرول بھی پہنچا ہے 160 سے 240 تک، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آج بھی ہم وہی پیسے لے رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے پیسے زیادہ کر دیے جائیں، ہمارا کوئی احتجاج ہوا ہو. ہمارے بندے پھر بھی سلامت ہیں، ہم آج بھی سلامت ہیں، خوش ہیں. لیکن یاد رکھنا تم لوگ جو قرآن والوں کی جس طرح قدر کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف اتنی سستی کتاب نہیں ہے. قرآن شریف کی قدر و قیمت صرف علماء جانتے ہیں. علماء سے جا کے پوچھو. میں بہت سخت الفاظ میں کہتا ہوں یہ بات. قرآن کریم پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح پڑھانا ہے. ہر دوسرا تیسرا کہتا پھرتا ہے قرآن شریف اس طرح نہیں پڑھاتے، اس طرح پڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں والدین کو چاہیے وہ اپنے بچے کو صرف رکھتے ہیں. ہاں دوسرے قاری صاحب کو بلا کے پوچھ لیں کیا یہ صحیح پڑھا رہے ہیں یا نہیں. بہت زیادہ ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ کے بچے سارا دن سکول پڑھیں، آدھا گھنٹہ ان کو قرآن پڑھانے کے لیے دے رہے ہو، اس آدھے گھنٹے میں کتنی امپرومنٹ کریں ہم. قرآن کریم کی فضیلت کو سمجھو. قرآن کریم القرآن حجت لک علیک، یہ تمہارے لیے حجت ہے، یہ تم پر حجت ہے. کل کو یا تمہارا گریبان پکڑ لے گا یا تمہارا گریبان چھڑوا کے تمہیں جنت تک لے جائے گا. قرآن کریم تو سب کے لیے ضروری ہے نا، وہ ایک آدھ انسان کے لیے ضروری تھوڑی ہے. یہ ہدی للناس قرآن شریف میں خود آتا ہے کہ جو انسان ہیں ان کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے. آج کل بس کہتے ہیں قرآن شریف ختم کرو، پڑھو نہیں. قاری صاحب کب ختم ہو رہا ہے؟ قاری صاحب کب سے تو پڑھ رہا ہے ختم ہو، مطلب ختم کر کے رکھ دینا ہے قرآن شریف.
پھر زندگی کا پتہ نہیں، بزنس تو پتہ ہے، پیسے کمانے کا سب پتہ ہے، باقی سب کام کاج ہوتے ہیں، گھر کے سب کام کاج ہوتے ہیں، تم سے سب کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پی ایچ ڈی کر لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے پی ایچ ڈی کرنے سے، لیکن آپ اگر قرآن شریف کو مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن تمہیں پکڑا جائے گا، ہمیں بھی پکڑا جائے گا کہ ان کو کیوں نہیں پڑھایا۔ ہم اگر پڑھانے میں مکمل حق ادا کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، تو یہ آپ کے گریبان کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھا تھا، کیوں مصروف رہے تھے، کیوں تمہارے لیے دوسرے کام عظیم تھے، کیوں تم نے اس کو عزیز نہیں سمجھا، کیا یہ تمہارے لیے ہدایت کا مسئلہ نہیں تھا، کیا تمہارے لیے اچھا مسئلہ نہیں تھا، کیا تمہارے لیے اچھی کتاب نہیں تھی، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ سب کچھ ہم نے قرآن شریف کے اندر دیا تھا، تمہیں شفا بھی دی تھی، سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہم نے یہ کتاب اتاری ہے۔ پوری دنیا کے پہاڑ اس کو نہیں سنبھال سکتے، تیرے سینے میں اگر ہم نے رکھ دی تو کیوں نہیں سنبھال رکھتے۔ حفاظ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنے قرآن اگر سینے میں رکھیں تو اس کو ڈیلی پڑھیں تاکہ قرآن سینے میں رہ جائے، تراویح پڑھو، اس کو محفوظ رکھو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے قرآن کے پڑھنے کا جو پڑھ لیا ایک بار پھر بھلا دیا۔ نہیں، حفاظ، یہ حافظ کا ٹائٹل لگ جانا بڑی بات نہیں ہے۔ حافظ کے ٹائٹل لگنے کے بعد اس کو آپ امپروومنٹ کریں بار بار، جو آپ کی غلطیاں ہیں، جو تجوید کی غلطیاں ہیں۔ میں اسی طرح بتلاتا چلوں کہ فرض عین ہے ایسی تجوید، اس تجوید تلفظ کا صحیح کرنا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا فرض عین ہے۔ حافظ بننا تو مستحب ہے، تلفظ نہیں آج کل کوئی ٹھیک کرواتے۔ 80 سال کے بڈھے ہو گئے پڑھ رہے ہوتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کیا مذاق ہو رہا ہے؟ وہاں تو انگلش پڑھنے کے لیے تو بڑے آپ کے اچھے مطلب تلفظ نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں تو آپ کو بات سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، قرآن قرآن کہتے ہو قرآن کی پرواہ نہیں، قرآن قرآن کہتے ہو قرآن کی پرواہ نہیں، قرآن کے ساتھ دل لگا کر تو دیکھو قرآن بے وفا نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔